بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کی لڑائی اور 313 صحابہ اکرام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ اکرام اجمعین کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام تک پہنچے، جہاں کفار کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے معین کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ جنگ صبح کو ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر پتہ ہو کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے کہاں نیند آنکھوں میں آئے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرفراز ویسے بھی نہ سو سکے کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اس ذات پاک نے تمام اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی کہ کس سے پہلے صحابہ اکرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سو سکے تھے۔ ادھر کفار کو اللہ کی قدرت کاملہ سے رات بھر ایک خوف طاری کر دیا گیا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ اور ایک چیز اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہو بلکہ 1000 ہو۔ صبح ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں جب صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر ادا کی اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دے تو کیسا ہو؟ تو صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ پھر فرمایا کہ 3000 آ جائے تو پھر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اور خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخری میں فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائے تو کیسا ہو؟ تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ تو حکم باری تعالیٰ پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اصحابہ بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے بآسانی جیت لی۔ بہت سے کفار کے سردار اس جنگ میں مارے گئے، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو قیدی بنا کر غلام بنا لیا جائے، مگر قربان جائے
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کریم نے بے شک آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے فائدہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے اور آپ اپنی رحمت با رحمت کے صدقے ان کو چھوڑ دیتے۔ فرشتے بھی واپس چلے گئے۔ جنگ کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام جنگ کے بعد تمام فرشتوں کو لے کر واپس چلے گئے تو اللہ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں آنے سے روک دیا اور فرمایا تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا کیسے آ گئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجے گئے تھے، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے تو واپس نہ آنا۔ تو اس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے، تو میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر انہیں اجازت دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جنگ بدر میں صرف 313 افراد، 70 اونٹ اور 3 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 زرہ تھی، جبکہ لشکر کفار کے پاس 1000 افراد، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، 950 تلواریں اور 950 زرہ تھی۔ ایک نظر جنگ بدر پر ڈالیے اور اپنے وجود پر غور و فکر کریے کہ آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، ہم کہاں کمزور ہیں۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی کثرت سے تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کر کھاتے تھے، جبکہ اسلامی لشکر میں جادے راہ کی یہ حالت تھی کہ کسی کے پاس 7 تو کسی کے پاس 2 کھجور تھی۔ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے بتائیے؟ مہینے بھر کا راشن بھرا رہتا ہے اور پیسے ایکسٹرا رکھے رہتے ہیں، پھر بھی ہر جگہ بے بس ہے، مارے کاٹے جلایا جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کیا؟ کیونکہ مسلمان دین سے بھٹک رہا ہے، اللہ پر سے توکل ہٹ رہا ہے، 2 کوڑی کی چمرہ گیری میں لگا ہے، اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ کفار کے لشکر میں ایش و عشرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا، یہاں تک کہ کسی پانی کے کنارے تڑاؤ کرتے تو خیمے لگاتے اور ان کے ساتھ گانے والی افواہیں تھیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ تک نہیں تھا۔ صحابہ اکرام نے کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا۔ آج اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ نتیجہ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، 70 آدمی قید ہوئے اور اسلامی لشکر میں 14 شہید ہوئے اور فتح ملی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔